بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال له موسیٰ، اب حضرت موسیٰ داخلہ لے رہے، پہنچ گئے، تھوڑا مشکل ہوئی ہے، راستہ بھول گئے، آگے چلے گئے۔ معلوم ہوتا ہے طالب علم کو مشکلات ہوں بھی صحیح تو برداشت کرے، ہاں ادھر ادھر کوئی راستے میں بھی چکر لگ جائے گزارا کرے، اور باقی بھی عزم مصمم ہو۔ قال له موسیٰ، کہا ان کو حضرت موسیٰ نے، دیکھو داخلہ کیسے لے رہے ہیں، حل اتبعک، کیا میں اتباع کر سکتا ہوں تیری، حل اتبعک۔ ایک بات سنو، تقلید کا مسئلہ تو میں نے پڑھا دی ہے۔ ایک بات شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، بات بڑی کام کی ہے، بہت کام کی، لیکن اس کے ماخذ راضی میں تو کچھ ملا، مزید ضرورت ہے۔ شیخ نے عجیب بات کی، فرماتے ہیں کہ جو اتباع ہے نا وہ بغیر دلیل کی ہوتی ہے، اور جو تقلید ہے وہ اصول کے تابع ہوتی ہے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ اتباع بغیر نبی کی اتباع، وہاں دلیل کیا، پیغمبر بات کرے گا تو آپ کیا کہیں گے، دلیل پیش کرو۔ اتباع فرماتے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ اصول کی ہے، مجتہدین جو بات کریں گے تو وہ اصول سے پیش کریں گے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قرآن سے، حدیث سے، قیاس سے ہے، تو وہ اصول سے حاصل کریں گے۔ اس لیے تقلید میں اصول کا مطالبہ موجود ہے، اور اتباع بغیر مطالبہ دلیل کی ہوتی ہے۔ ایک بات ہے، کوئی بات سمجھ گئے میری کہ بالکل نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھ گئے تب بھی خیر ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، یہ ایک نیا عنوان جنم دے رہی ہے۔ اصطلاحی فرق ہوگا پھر، ہاں بھائی نیا عنوان آئے گا، لیکن یہ عنوان ایسے جلد بازی میں نہیں، اگر وقت ہوا اس طرز پہ میں گفتگو کروں گا۔ فی الحال ہمارا اپنا شرح صدر اس بات پہ نہیں ہے، بات زبردست ہے، لیکن اس پر کچھ چیزیں باقی ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو، حل اتبعک، کیا میں تیری اتباع کر سکتا ہوں۔ اتباع معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی طالب علمی کا ادب ہے کہ وہ اپنے استاذ کی اتباع بات مانیں۔ شرط صرف یہ ہے، یہ چونکہ دونوں نبی ہیں اور غیر نبی کے لیے تو وہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، اگر استاد کہے المحند مان تو بالکل نہیں مان، یا اور کوئی جھوٹی روایت کہو لا تطعہما، بلکہ بدعتی سے پڑھنا بھی نہیں۔ ہاں کوئی استاد تلاش کرنا ہے، کم از کم توحید اور سنت میں تمہیں تلبیس میں نہ ڈالے۔ حل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے پڑھائیں، مما علمتا رشدا، مما کچھ اس سے کہ دیے گئے ہم آپ، پڑھائے گئے آپ، من جانب اللہ، علمتا ان کا علم بھی تعلیم والا ہے، علمتا رشدا علم مفید، پکی پکی باتیں، ہدایت والا علم اور مفید علم، تعریف بھی کر گئے، یہ بھی ادب ہے، استاد کی تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں رشد عطا کیا ہے، اس سے کچھ مجھے بھی پڑھائیں،
یہ درخواست کر رہے ہیں. قال بیان معذرت، حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، بے شک تو ہرگز نہیں طاقت رکھتا معی میرے ساتھ، صبرن صبر کی، میرے ساتھ رہنے کی. یا مدرسہ بڑا مشکل ہے، رہ نہیں سکے گا. وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور کیسے آپ صبر کریں گے اوپر اس چیز کے کہ نہیں گھیرا ساتھ اس کے، نہیں گھیرا تو نے ساتھ اس کے خبرا ازرو علم کے، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہوگا تو نے ٹوک روک کرنی ہے، اور اگر کرے گا تو ہمارا مزاج ہے پھر ہم مدرسے میں نہیں رکھتے. آپ نے وہ تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے نا. ہاں بھائی، لام توحید میں ہی خبرا، کہ آپ جس چیز کا احاطہ نہیں کریں گے ازرو علم کے، تو آپ نے میرے ساتھ رہنا بہت مشکل ہے. وہ سمجھ گئے یہ نبی ہے، اور نبی کا جو علم ہے وہ شریعت کا علم ہے، اور جہاں جو امتحان آ رہا ہے یہ امور تکوینیہ ہے، اور امور تکوینیہ کے جو راز ہوتے ہیں یہی اسرار کائنات ہے، اور یہی راز ذرا مشکل ہیں. تو وہ ذرا علم تشریع اور علم تکوین ان کا جوڑ نہیں بنے گا. حضرت خضر نے ادھر سے اندازہ لگایا کہ میرا موضوع کیا ہے، علم تکوین، ان کا کیا ہے، علم تشریع. ان کا جوڑ نہیں، کیونکہ جو تکوینی امور ہوتی ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھو، تکوینی امور کا ظاہر اور ہوتا ہے اور اندر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے. ایک ایک واقعہ دیکھو، حضرت موسیٰ کا، حضرت یوسف کا واقعہ دیکھو، اوپر کیا چل رہا ہے، اندر کیا چل رہا ہے. اور وہ تقدیر لے کے جا رہی ہے، بھائی کنویں میں ڈال رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ دشمنی کر رہے ہیں، وہ حضرت یوسف کے حق میں بھلائی ہو رہی ہے. اگر بھائی کنویں میں نہ ڈالتے حضرت یعقوب بھیجتے مصر حضرت یوسف کو. یہ اسباب بنتے ہیں درمیان سے. میں نے ہر بندے یہ واقعہ جب اینڈ پہ گیا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیوں قرآن نے بیان کیا ہے. یہ صرف چاند ایک واقعات نہیں ہے، یہ پورا جہان ان آیات میں آیا ہوا ہے. آپ پہلے ذرا ترجمہ کرتے جاؤ، آخر میں عرض کروں گا. ہاں بھائی، قال انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، اور کیسے تو صبر کر سکتا ہے اوپر اس کے کہ نہیں احاطہ کیا تو نے ساتھ اس کے ادرو علم کے. قالا، حضرت نے فرمایا ستجدنی، پائے گا تو مجھے اگر اللہ نے چاہا صابرن، صبر کرنے والا، اور نہیں نافرمانی کروں گا میں تیرے لیے امرا، کسی کام کی. یہ طالب علم کا ضوابط اور قواعد کی اتباع کرنا ہے، یہ بھی ادب ہے. قالا، فرمایا اگر تو میری اتباع کرے تو پھر شرطیں ہیں، ہمارا داخلہ فارم پر کر. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، اگر تو نے میری پیروی کرنی ہے تو پھر چند شرائطیں. پہلا یہ فَلَا تَسْأَلْنِي، مجھ سے سوال نہ کرنا، عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے متعلق، حتیٰ کہ میں خود بیان کروں تیرے سامنے اس سے ذکر اس کے بارے میں حالت، میں جب تک بیان نہ کروں گا تو نے پوچھنا نہیں ہے. فانطلقا، پس دونوں چل پڑے. اب یوشع بن نون کا تذکرہ ختم ہو گیا. فانطلقا، ہمارے خطیب صاحب ترجمہ کر رہے تھے، فانطلقا، تینوں چل پڑے. تینوں چل پڑے، فانطلقا، چل پڑے دونوں. سمجھ گئے؟ ہاں، تو دونوں چل پڑے. حضرت یوشع بن نون تو آئے تھے نا، لگتا ہے کہ وہ واپس چلے گئے، کیونکہ وہ بیگ شیگ پہنچانے کے لیے آئے تھے. داخلہ شاخلہ ہو گیا، آگے ان کا کام نہیں تھا.
تو وہ واپس چلے گئے جہاں فانطلقا دونوں چل پڑے حتیٰ کہ پہلا سفر ہے جی اللہ خیر کرے سبق بھی پہلا ہے حتیٰ اذا رکبا پھر سفینہ تھے حتیٰ کہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں کشتی بہترین کشتی تھی اور مسکین بندے تھے اور غریب لگ رہے تھے یہ بیٹھے انہوں نے پہچان لیا بڑے ملے شلے خیر ہے جی ٹھیک ٹھاک حضرت جی ٹھیک ہو بالکل ٹھیک اور یہ کرایہ دینے لگے انہوں نے کہا نہ بزرگوں کرایہ نہیں ہمارا ثواب ضائع نہ کرو کرایہ شرایہ نہیں یہ حاشیے پہ دیکھ لینا کرایہ شرایہ نہیں نول کرایہ نہیں اچھا حضرت خضر اٹھے ان کی کشتی کا پھٹا توڑ دیا انہوں نے کرایہ شرایہ نہیں لیا اکرام احترام سارے راستے پہ کیا اور یہ جاتے ہوئے کشتی کا پھٹا بھی صحیح کام کا جو تھا اسے توڑ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حیران ہو گئے یا اللہ یہ کیا ہے کہتے قال اخرقتها بول پڑے تنقید موسوی کیسے چھپ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اتنے ہمیں عزت دی اور کرایہ بھی نہیں لیا اور اتنا احترام بھی کیا بزرگوں کو دیکھو بھی سوارے اتر رہا ہے اور پھٹا توڑ دیا کمال ہو گیا کالا بول پڑے اخرقتها لتغرق اهلها فرمایا کیا تو نے توڑ دیا پھٹا اس کشتی کو توڑ دیا لتغرق یہ لام نتیجے کا ہے عاقبت کا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ غرق کر دے گا تو اس کے اہل کو یعنی کشتی والے غرق ہو جائیں گے اس کا یہ نتیجہ نکلے گا لقد جئت شیئا امرا تحقیق لایا تو چیز خطرے والی شیئا امرن خطرہ کی بات آپ نے بہت خطرناک کام کیا قال الم اقل فرمایا حضرت خضر نے کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تو ہمارے مدرسے میں نہیں رہ سکتا انک لن بے شک تو لن تستطیع نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ ضبط کرنے کی تو میں نے کہا تھا قال لا تؤاخذنی معذرت موسوی معذرت جی بھول گیا ہوں لا تؤاخذنی نہ مواخذہ کر مجھ پہ بما نسیتو ساتھ اس کے کہ میں بھول گیا بلا ترہقنی اور نہ تنگی کر مجھ پر من امری میرے تابع داری والے معاملہ میں اسرا یعنی تنگی کرنا نہ چڑھا مجھے میرے معاملہ میں اسرا مجھ پہ تنگی مت ڈالو جی ہیں سختی مت کرو جی فانطلقا انہوں نے کہا چلو آ جاؤ چل پڑے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ حتیٰ کہ ملے دونوں ایک لڑکے کو فقتلہ پس قتل کر دیا موسیٰ نے اس لڑکے حضرت خضر نے اس لڑکے کو قال حضرت موسیٰ بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ کیا تو نے قتل کر دیا نفسا زکیۃ ایک پاکیزہ جان کو بغیر نفس بغیر کسی بدلے کے لقد جئت شیئا نکرا البتہ تحقیق لایا تو چیز نکرا نامعقول خلاف عقل یہ چیز لایا تو یہ ابھی چل رہے تھے آگے ایک جوان کھڑا تھا کھیل رہا تھا کیا پتہ کرکٹ کھیل رہا ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعد نے کہا اسے گردن سے پکڑا حضرت خضر نے گردن سے پکڑا اور دیوار پہ لیپ دیا بعد نے کہا چھری سے ذبح کیا بعد نے کہا ایک لگائی مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو
اے بزرگا یہ کیا کیے؟ حضرت موسیٰ نے تو پہلی دفعہ دیکھا، لیکن سمجھ آ رہی تھی یہ کام حضرت موسیٰ نے بھی کیا تھا۔ یہاں تھا جو یہ تو آگے چل کے میں اس کا راز بتاؤں گا۔ تو فرمایا اقتلت نفسا، اچھا جان کو قتل کیا ہے، اور وہ بھی زکیتن، پاکیزہ جان۔ معلوم ہوتا ہے وہ لڑکا بڑا کوئی خوبصورت اور صحیح جوان تھا، بغیر نفس، بغیر کسی بدلے کے۔ تو یہ تو آپ نے بڑی نامعقول بات کی۔ یہ جو غلامن ہے، عموماً علماء نے لکھا ہے کہ یہ نابالغ تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بالغ تھا۔ غلام کا جو اطلاق ہے وہ حضرت موسیٰ پہ بھی موجود ہے معراج والی رات بخاری میں۔ تو یہ کوئی بچے یا لڑکے پہ نہیں بولا جاتا، تو اس لیے آپ کے پاس حوالہ لکھا ہے کان الغلام بالغن شابن، یہ بالغ تھا، جوان تھا، اور یردہ و یدل علی کبر الغلامی، یہ خود علامہ اندلسی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے بچے کے بارے میں کہنا بغیر نفس تو بنتے ہی نہیں۔ چھوٹا بچہ بھی کسی کو قتل کر سکتا ہے۔ یہ اتنا تو تھا نا کہ اگر بغیر نفس کا لفظ جو بولا تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ بالغ تھا اور بڑا تھا۔ ہاں بھائی، فلو کان لم یحتلم لم یجب قتلہ بنفس ولا بغیر نفس، اگر وہ بالغ نہیں تو پھر تو نہ قتل کے نفس کے بدلے وہ قتل ہو سکتا ہے، نہ بغیر نفس کے۔ تو غیر نفس جو کہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کیا تھا؟ بالغ تھا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ امام سرخسی نے اس پر یہی بات کی، کیونکہ اس پہ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے قابل حل کہ چھوٹا بچہ نابالغ تو مکلف بھی نہیں، اس کا قتل کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ امور تکوینیہ کے راز تو برحق ہیں، لیکن شریعت کی تکذیب تو نہیں ہو سکتی۔ تو وہ اگر بچہ تھا تو بچہ تو مکلف ہی نہیں ہے، تو بچے کا قتل جائز ہی نہیں کسی طریقے سے۔ اس لیے یہاں جو محققین علماء انہوں نے صاف لکھا کہ کانا بالغن، یہ بالغ تھا، بڑا تھا، اور غلام کا اطلاق بڑے پر بھی آتا ہے۔ آگے بیان ہوگا کہ یہ کافر تھا اور تھا بڑا، تو کافر کا قتل کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو فرمایا کہ علم اکلّہ کا، کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھے کہ بے شک نہیں طاقت رکھتا تو میرے ساتھ صبر کرنے کی؟ قال معاہدہ موسویہ، اب حضرت موسیٰ بھی تھوڑے بہت سمجھ گئے بھئی اس طرح تو کام نہیں چلے گا، ہم نے تو بزرگ سمجھے تھے یہ کر کیا رہے، اس طرح تو کام نہیں چلیں گے۔ قال ان سالتوں کا، اگر میں تجھ سے پوچھوں کسی چیز کے بارے میں، بعدہا اس واقعہ کے بعد، پس مجھے ساتھ نہ رکھنا۔ لگتا ہے کہ خود جانا چاہتی، اور انہوں نے بھی طے کر لیا کہ اب بھی بزرگ نے کوئی ایسا کام کیا پھر میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گا، اس لیے اب شرط لگائے، کوئی مادرہ شہادت نہیں کی، کہتے اگر اب پوچھوں نا پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا، ٹھیک جی۔ قد بلغتا، تحقیق پہنچ گیا تم میری طرف سے عذر کو، پس دونوں چل پڑے، حتیٰ کہ آئے بستی میں، اہل قریۃ، بستی والوں کے پاس، کوئی لئیموں کی بستی تھی، لئیموں کی شوموں کی بستی تھی، وہاں آئے اور دونوں نے کھانا مانگا، آلہا، بستی والوں سے، ہمیں مہمان بنا لو، کھانا دے دو۔ انہوں نے کہا کھانا اپنا ساتھ کوئی نہیں ہے، جاؤ کوئی کھانا نہیں۔ فابوا، پس انکار کیا انہوں نے،
اس بات سے کہ مہمان بنائے انہیں، کھانا دے انہیں، کھانا بستی پوری نے نہیں دیا، یضیفوہما، یہ کہ انہیں مہمان بنا کے کھانا کھلائیں۔ تو حضرت خضر آئے، حضرت موسیٰ کو کہتے ہیں ادھر آؤ نا، بھوک بھی لگی، یہ دیوار جو گری ہے نا اس کو ذرا بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھوک بھی لگی تھی اور سفر بھی تھا، بستی والوں پہ غصہ بھی تھا، بھائی شومو روٹی نہیں دی، سارے کھانا شانا نہیں دیا۔ ادھر آرڈر آ گیا کہ آؤ جناب گارا کریے، اور یہ دیوار سیدھی کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، بھائی مسئلہ گڑبڑ ہے، ہاں بھائی، یرید ان ینکزا، ارادہ کر رہی تھی، فوجد فیہا جدارن، پایا انہوں نے، وجدا دونوں نے پایا اس بستی میں، جدارن ایک دیوار کو، جو ارادہ کر رہی تھی گرنے کا۔ دیوار کا بھی ارادہ ہوتا ہے، ہاں تعبیر ایسی ہے، یعنی گرنے کے قریب تھی، ٹوٹنے کے قریب تھی۔ فَأَقَامَهُ، پس اس کو سیدھا کیا۔ اس میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت کی معجزہ تھا، حضرت خضر کا، انہوں نے ہاتھ لگایا اور دیوار سیدھی ہو گئی، لیکن حضرت موسیٰ کے غصے سے لگتا ہے کہ یہ کام کوئی گارے شارے والا تھا۔ ہاں بھائی، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خر کی عادت نہیں تھی، انہوں نے دیوار بنائی ہاتھوں سے، لگتا بھی ویسے کرینے کی عادت یہی ہے، کیونکہ اگر یوں ہوتا تو پھر تو چھٹی لینے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو بہرحال وہاں دیوار انہوں نے بنا دی۔ قال ھذا، اچھا حضرت بول پڑے، حضرت فرمایا لو شئتا، فرمایا اگر تو چاہتا، لاتخذتا علیہ اجرا، لے لیتا ان پر اس کے مزدوری، یہ جو دیوار ہے اس کی کم از کم اجرت تو لے لیتا، انہوں نے روٹی نہیں دی، کوئی روٹی تو کھا لیتے، اجرا مفت کی دیوار بنا دی۔ قال ھذا فراق بینی و بینے کا، اب یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، تم اپنا کام جانو، ہم اپنا۔ وہ جب آئے تھے نا تو کشتی پہ ایک چڑیا بیٹھی تھی، آپ کے پاس لکھا ہے جا عصفور فوقع علی حرف السفینہ، صفحہ 559 کے اوپر والی لائن ہے۔ وہ کنارے پہ بیٹھی اور اس نے سمندر میں ایک چونچ ماری تھی، تو حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ کو کہ تیرا علم اور میرا علم یہ سارا مل جائے، یہ اتنا بھی نہیں جتنا علم اس کی چونچ میں پانی آیا ہے سمندر کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا اس چڑیا کی چونچ میں پانی آیا ہے پورے سمندر کے مقابلہ میں۔ اب حضرت نے فرمایا جناب کورس پورا ہو گیا ہے، فراق و بینی و بینے کا، لیکن جانا نہیں ہے، پہلے سن کے جاؤ یہ 3 واقعات کی تعبیل۔ سأنبئک، میں بتلاؤں گا حقیقت ان چیزوں کی، تعبیل کا معنی حقیقت ان چیزوں کی کہ نہیں طاقت رکھی تو نے اوپر اس کے، یعنی تو صبر نہیں کر سکا۔ پہلا مسئلہ اما السفینہ، بہرحال کشتی پس تھی مساکین کی، کام کرتے تھے سمندر میں، بس میں نے ارادہ کیا کہ عیب نہ کر دوں اسے، اور بکانا وجہ خرق، اور تھا آگے ان کے ملکن بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر صحیح کشتی کو غصبہ ازروئے غصب کے۔ تو اب ظاہر دیکھو کیا ہو رہا ہے کہ حضرت خضر نے پھٹا توڑا، ان کی کشتی وہ عیب دار کر دی، تو ظاہر حال یہ ہے کہ انہوں نے بہت غلط کام کیا اور ان کے احسان کے خلاف کیا، لیکن حقیقت میں وہ ان کا فائدہ تھا۔ حضرت موسیٰ نے بھی ظاہر کو دیکھا،
لیکن اصل یہ تھا کہ ان کا اگر جو پھٹا نہ توڑتے تو آگے بادشاہ کوئی جنگی مہم پہ تھا اور وہ کشتیاں وشتیاں گرفتار کر رہا تھا تو یہ ان کی بہترین کشتی تھی، پوری کشتی چلی جاتی اور یہی کشتی ان مساکین کی روزی کا ذریعہ بنی ہوئی تھی۔ تو اب ظاہر دیکھا جائے تو حضرت خضر نے ان کے ساتھ بہت بڑا زیادتی کی ہے اور ظلم معاذ اللہ کیا ہے۔ ظاہراً ظلم اور زیادتی بنتا ہے کہ ان کے احسان کا بدلہ جفا سے دیا، اور اگر اس کے نیچے نظر کی جائے تو یہ پھٹا نکالنا ان کے کیا تھا؟ فائدہ تھا۔ تو یہ آدھی کائنات اسی پہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بندہ تو ایک طرف دیکھتا ہے اور میری تکوین حکمت والی، تو مجھ پہ اعتماد کیا کر۔ تجھے ایک پہلو دیکھتا ہے کہ نقصان ہو گیا، گائے مر گئی، چوری ہو گئی، ڈاکہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا اور دشمن نے مارا اور یا اور کچھ بہت کچھ ہو گیا، تو وہ مار اس پھٹا سمجھ کشتی والا اور بڑی مصیبت سے بچ گئی ہے۔ تو اس لیے یہ کیا درس ہے رضا بالقضاء کا، اور یہ ہے راز تکوین کائنات کا کہ انسان ایک چیز کا رخ اور دیکھتا ہے، اوپر بظاہر اس کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن اندر قدرت اس کو نفع پہنچانا چاہتی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو یہ ایک بہت بڑا امور تکوینیہ کا راز ہے، اور ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی ہر ایک کے ساتھ ایسا کہ بساؤ کا یہ ہے کہ ہمیں ایسے حادثے پیش آتے ہیں، ایسی بیماریاں آتی ہیں، ایسے ڈاکے پڑتے ہیں اور پیسے ضائع ہو جاتے ہیں اور اولاد وہ ضائع ہو جاتی ہے اور بہت سارے نقصان۔ تو انسان اگر اسی پہلو پہ نظر رکھے نا تو وہ پریشان ہو جائے گا، اور اگر اس کی جو 3 نکات پہلے میں نے بیان کیے کہ یہ راز کائنات کا 3 اصولوں پہ ہے۔ ایک یہ کہ کائنات میں فیصلہ کس کا چلتا ہے؟ اللہ کی قضاء کا۔ دوسرا یہ کہ اللہ حکیم ذات ہے، اور تیسرا یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے احکام اور امور کی حکمت تک نہیں پہنچتے، ہمارا علم ناقص ہے۔ تو اس واقعہ میں یہ درس عبرت تھا کہ بظاہر کتنا نقصان ہو گیا اور حقیقت میں ان کے کتنا فائدہ ہو گیا۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ پوری زندگی میں یہ واقعات آئیں گے۔ اگر آپ رضا بالقضاء اور ان 3 اصولوں پہ قائم رہ جائیں گے کہ کرنے والا بھی اللہ ہے بھی وہ حکیم، اور جو اس نے میرے ساتھ کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، جب نتیجہ نکلے گا، حضرت موسیٰ کو بھی جب نتیجہ معلوم ہوا تب جا کے پتہ لگا او ہو اس نے تو نیکی کی ہے۔ کچھ میری بات سمجھ آئی ہے؟ اسی طرح اگلا مسئلہ بھی، تو یہ وہ تھا راز کائنات، تو اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ آگے بھی یہی تھا وَأَمَّا الْغُلَامُ، بہرحال وہ لڑکا تھے ابواہو، اس کے والدین دونوں مومن تھے، فخشینا، پس ہم ڈر گئے، این یرہقہما، یہ کہ گرفتار کرے گا ان کو، طغیانم و کفرا، از روئے طغیان اور کفر کے، فاردنا، پس ہم نے ارادہ کیا یہ کہ بدل دیں ان دونوں کو، بدلے میں دے میں ان دونوں کو، ہاں بدلے میں دے وے ان دونوں کو، رب ان کا بہتر اس سے زکاتا، ادروے پاکیزگی کے، باقرب رحمہ، اور زیادہ قریب ادروے شفقت کے۔ یہ دوسرے واقعہ کی حکمت ہے۔ فرمایا وہ جو لڑکا تھا غلام، وہ اس کے والدین مومن تھے اور وہ خود کافر تھا، اور اس سے ممکن تھا خشینہ کی نسبت اپنی طرف کی ہے، حالانکہ حضرت خضر جو کام کر رہے تھے یہ اللہ تعالیٰ کی قضاء اور قدر کا آلہ بن کے یہ کام کر رہے تھے، قضاء و قدر کا آلے کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔
تو خشینہ اللہ کی طرف تو نسبت نہیں ہو سکتی، اپنی طرف کی کہ ہمیں خطرہ ہوا کہ یہ جب بڑا ہوگا، والدین اس کے ساتھ بڑا پیار کر رہے ہیں، لیکن والدین کی ہمیشہ یہ بربادی کا سبب نہ بن جائے۔ تو اس میں بھی اسی کائنات کی تکوینی حکمت ہے کہ بسا اوقات اولاد ہے اور اولاد فوت ہوتی ہے یا چلی جاتی ہے یا مر جاتی ہے یا اولاد جان میں نقصان ہوتا ہے، آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ اس کا زندہ رہنا ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا سبب بن رہا تھا، تو اب بظاہر تو بڑا نقصان ہے کہ لڑکا فوت مار دیا جائے، لیکن معال اور نتیجہ ان کے حق میں تھا۔ سمجھ گئے؟ ٹھیک، نہیں تو میں بھی لمبا اب نہیں سمجھا سکتا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال وہ جو دیوار تھی وہ تھی 2 بچوں کی جو یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور تھا ان کے نیچے خزانہ ان دونوں کا، وہ یتیم تھے اور ان کا والد دعا مانگ کے گیا کہ اللہ یہ خزانہ میں دیوار کے نیچے رکھ رہا ہوں اور تیری امانت میں ہے، یہ تو میرے بچوں تک پہنچا دینا، تیرے لیے میں نے امانت رکھی ہے۔ تو اس کا تذکرہ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا ان دونوں کا باپ نیک جو فوت ہو گیا تھا، پس ارادہ ربوں کا، ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچے وہ اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا خزانہ۔ اب بظاہر تو بستی والوں کا رویہ دیکھنا اور اس کے مناسب، اور پھر حضرت کا یہ کام یہ جذبات اور عقل کے موافق نہیں تھا، لیکن اس میں ان بستی والوں پر رحم نہیں تھا، ان یتیموں پہ رحم تھا، لئیموں پہ رحم نہیں تھا، یتیموں پہ رحم تھا، ان کے لیے دیوار انہوں نے کھڑی کی ہے۔ سمجھے؟ تو اس میں بھی کائنات کا راز ہے، اور یہی امور تکوینیہ راز وہی 3 نکات ہیں جو شروع میں نے ذکر کیے کہ ظاہر چیز اور نظر آ رہی ہے، لیکن میں بار بار ایک لفظ کہہ رہا ہوں، وہ کون سے امور تکوینیہ۔ تشریعہ میں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی ننگا کھڑا ہو اور کہے راز ہے، یہ صوفیوں نے یہ جو امور تکوینیہ ہوتے ہیں نا، یہ ان کی حد ہی الگ ہے۔ جو شرعی امور ہیں ادھر جو بدماشی کرے گا نا، راز ہے اس کو الٹا کر دیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے جو بنایا نا، شریعت اور ہے طریقت اور ہے، یہ پکے زندیق زنادقہ کی جماعت ہے۔ شریعت بھی وہی ہے، حقیقت بھی وہی ہے، طریقت بھی وہی ہے، حق بھی وہی ہے، اور اللہ رسول کا طریقہ بھی وہی ہے۔ یہ جو ساری زندگی کپڑے نہیں پہنتا، نماز شماز کوئی نہیں، اور زنانیوں میں ننگی سرکار پڑا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ مجذوب ہے، مجذوب ہے، پہنچے ہوئے ابدال ہے، یہ ابدال، یہ کتب ہے، یہ قضاء و قدر پہ تکوین پہ لگے ہیں، نماز شماز کوئی نہیں، اور یہ احکام شرعی کے مکلف بھی نہیں۔ امام غزالی نے اب تفرقہ میں صحیح ڈنڈا اٹھایا، اس نے کہا ایسے فقیروں کی چھترول کرو، تو شرعی احکام میں پابندی ہے۔ یہ کون سے ہیں؟ امور تکوینیہ کے راز ہے کہ اوپر حقیقت اور چل رہی ہے، نیچے حقیقت اور چل رہی ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ تو یہ امور تکوینیہ الگ بات ہے، اور رہ گئی شریعت دین، تو اس میں صرف اور صرف اتباع محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ظاہر شریعت سے پھرے گا ہم اسے قتل کریں گے، زندیق کو۔ شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ امور تکوینیہ کی بات میں بار بار کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ۔
یہ 3 واقعات بیان کرنے کے بعد یہ ساری نعمتیں تیرے رب کی طرف سے ہیں. اگلا جملہ مقصودی ہے. یہ جملہ مقصودی کیا کہتے ہیں حضرت خضر؟ وما فعلتہ عن امری، وما فعلتہ عن امری، نہیں کیے میں نے یہ کام اپنے اختیار سے، اپنے اختیار سے نہیں کیے، اللہ کی وحی سے کیے ہیں. ذالک تعویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی کہ نئی طاقت رکھی تم نے اوپر اس کے صبر کرنے کی. تو حضرت خضر کہتے ہیں یہ جتنے کام ہیں میں نے اپنی مرضی سے کوئی بھی نہیں کیا. یہ حضرت کی نبوت کی بھی دلیل ہے، اور یہی مقصودی مسئلہ ہے. شبوں کا جواب آ گیا. جتنے مشرکین کو شبہ تھا حضرت خضر غیب دان نے وہ مشکل کشا فرمایا ایک کام وہ خود کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ کام کس کے آرڈر پہ کیے ہیں؟ اللہ کے آرڈر پہ.